أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں. اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. جس مبارک دین سے اللہ پاک نے ہمیں جوڑا ہے، وہ دین اب قیامت تک کے لیے ایک زندہ دین ہے. شریعت قیامت تک کے لیے باقی شریعت ہے. یہ احکامات قیامت تک کے لیے باقی احکامات ہیں. اس بیچ میں کسی نئی شریعت کا، کسی نئی کتاب کا، کسی نئے دین کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اب قرآن کریم نے قیامت تک کے لیے اعلان فرمایا، جو اس اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں اپنی کامیابی اور نجات ڈھونڈنا چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اب یہ دین قیامت تک ہے. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں اور عزیز طلبہ، اس دین کے ایک ایک حکم کو محفوظ کیا گیا، اس کی حفاظت کی گئی، اور اس حفاظت کے اندر بڑی قربانیاں ہیں. اس لیے کہ باطل کی، بدباطن قسم کے لوگوں کی، ملحدین کی بڑی فکر ہے، بڑی کوشش ہے کہ جس طرح ہمارا دین، ہمارے مذاہب، ہماری کتابیں، ہماری باتیں، ہمارے پیغمبر کی تعلیمات، وہ سب مشکوک ہو گئی، محرف ہو گئی، اب اس پر اعتماد نہیں. تو آخری پیغمبر کا دین کیوں محفوظ ہے؟ شریعت کیوں محفوظ ہے؟
اس لیے میرے عزیز ساتھیوں بڑی فکر اور کوشش ہر زمانے میں رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر دور میں اللہ پاک نے ایسے طبقات کو پیدا فرمایا، ایسے اہل علم، اہل دین، اہل تقوی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے بڑی چاند پھٹک کے بعد، بڑی کوششوں کے بعد احادیث مبارکہ کی بھرپور حفاظت کی۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ تو کس نے لیا ہے؟ اللہ پاک نے لیا ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کی احادیث کی حفاظت وہ اس امت کا اصل کام ہے، اس لیے کہ حدیث قرآن کی تشریح اور قرآن کریم سے امت کو ہٹانے کے لیے اور قرآن کریم پر اعتماد اور اعتبار ختم کرنے کے لیے اب باطل کے پاس جو میدان ہے کہ کسی طریقے سے احادیث مبارکہ کی حیثیت کو، اس کے منصب کو اور اس کے مقام کو متاثر کر دیا جائے، لیکن حدیث کے طلبہ جانتے ہیں، اور صحیح مسلم کا جو پورا مقدمہ ہے اس میں آپ پڑھیں گے کہ ایک طویل محنت اور کوشش کے بعد احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے محدثین نے ایسے اصول بنائے، ایسے ضابطے بنائے کہ چاروں جانب سے محفوظ ہو جائے۔ جیسے کسی چیز کی قبولیت اور عدم قبولیت کے لیے ایک معیار اور پیمانہ بنا دیا جائے۔ آج کل اسکیننگ مشینیں ہوتی ہیں، آپ کسی مجلس میں جائیں، تقریب میں جائیں، ایئرپورٹ جائیں، کسی خاص جگہ جائیں، آپ کو اس مشین کے اندر سے گزارتے ہیں۔ تو آپ نے غور کیا ہوگا اگر آپ کے جیب میں، ہاتھ پہ، بٹوے میں، جسم کے ساتھ کوئی بھی دھات کی چیز، لوہے کی چیز لگی ہوئی ہو تو وہ مشین کیا کرتی ہے؟ وہ آواز کرتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس مشین کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ ایک ٹوکری دے دیتے ہیں چھوٹی سی نا، کہ بھئی اپنا موبائل، اپنا پرس، اپنی گھڑی اس میں ڈال دیں آپ سب کچھ۔ تو بعض دفعہ انسان ہے رہ جاتی ہے کوئی چیز، تو وہ جب گزرتی ہے تو وہ مشین ٹوں ٹوں شروع کر دیتی، آواز کر دیتی، تو وہ آدمی پھر خوب تسلی کرتا ہے اپنی بھئی کیا ہے، اور جیب میں اس کو پھر جو بھی چیز نظر آئے گی پوچھے گا بھئی یہ آپ نے کیا رکھا ہے، آپ کہیں بھئی یہ تسبیح ہے اور یہ بسکٹ ہے اور یہ فلاں ہے، وہ اب اطمینان کرے گا، اس لیے کہ مشین آپ کے جسم پہ آواز کر چکی۔ یہ جو ایک گزرنے کا عمل اسکیننگ کا بنایا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مہلک، خطرناک، موذی چیز اندر نہ آ جائے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ تو انسان کی ایک اسباب کے درجے کی وہ کوشش ہے جس میں ہزاروں خرابیاں، کبھی وہ مشین خراب ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسے بھی تیز ذہن کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس کا بھی توڑ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اس سے کیسے نکلنا ہے۔ محدثین کا اس امت پر یہ احسان ہے، انہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کی احادیث میں کسی غلط چیز کے داخل کرنے کو اور کسی مستند چیز کے نکالنے کو، یہاں محنت ایک طرفہ نہیں ہوئی، ون سائڈ نہیں ہے، باہر سے کوئی غیر مستند موضوع، من گھڑت، بالکل وضع کی ہوئی بات احادیث کا حصہ بنا کر پیش کر دی جائے، اس کو بھی راستہ بند کر دیا، اور کوئی مستند بات حدیث کے ذخیرے میں ہے لیکن کوئی یہ چاہے کہ بھئی اگر یہ حدیث کہلائے گی، امت اس کو لے گی تو پھر تو میرا کام نہیں ہو سکتا، لہذا اس کو حدیث کے ذخیرے سے نکال باہر کیا جائے۔ یہ بہت بڑی محنت اور قربانی محدثین انجام دے چکے ہیں۔ تیسری صدی، چوتھی صدی، یہ جتنے ائمہ حدیث کا جو زمانہ ہے اس میں انہوں نے اتنی جان کھپائی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا۔ ایک ایک حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے اصول بنائے گئے،
ضابطے بنائے گئے، حدیث کے راویوں پر بحث ہوئی، جرح و تعدیل کے ضابطے بنے، اس کے لیے باقاعدہ کتابیں چھپی۔ اس ساری تمہید کے پیچھے جو اصل مقصود بات ہے جو آپ سے آج عرض کرنی ہے، آج ہم جس فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں اس میں امت کے پاس اپنے ایمان کی، عقائد کی، اعمال کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث۔ اب ان احادیث کے ذخیرے میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بات کو داخل کرنا یہ ہمیشہ سے باطل کا طریقہ رہا۔ اس وقت جو ایک طریقہ امت کے سامنے ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے سے اس نے بہت عروج پایا، اور پھر اس سے بڑھ کے مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، تو جو کام پہلے کتاب اٹھا کے کہ بھئی جی آپ بتائیں یہ کیا لکھا ہے، یہ کیا حدیث ہے، کسی عالم کے پاس جانا پڑے، اس سے پوچھنا پڑے، تسلی کرنی پڑے، وہ ساری چیزیں ہاتھ سے اس دن چلی گئی جس دن یہ بڑا موبائل آ گیا، تو کتاب یہاں پہ آ گئی، ختم۔ لہٰذا اب وہ طبقہ جو حدیث کی اس باریکی سے اور اس احتیاط سے واقف نہیں ہے، ان کو اگر اس موبائل پر، واٹس ایپ پہ یا فیس بک پر یا کسی بھی ذریعے سے کوئی بات بھیج دی جائے اور اس کے نیچے لکھ دیا جائے کہ حدیث مبارکہ، یا نیچے لکھ دیا جائے کہ صحیح بخاری، یا نیچے لکھ دیا جائے کہ صحیح ترمذی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی یہ کسی ادارے یا عالم کے پاس جا کے وقت نکال کر اس حدیث کی تحقیق کروائے گا؟ کبھی بھی نہیں کروائے گا، بلکہ وہ اپنا ایک دینی فریضہ اور نیکی کا کام سمجھتے ہوئے سب سے پہلے کیا کرے گا کہ اس بھیجی ہوئی روایت کو اپنے تمام دوستوں کو اپنے متعلقہ گروپس میں شیئر کر دے گا۔ اور اب ایک نئی روایت اور ریت چل پڑی ہے کہ نیچے لکھ دیں کہ بھئی آپ کا ہاتھ نہ روکے، انگلی نہ روکے، اس کو آگے بھیجتے رہیں، آج ہمیں 1 کروڑ کا عدد پورا کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اب واقعی اگر مسلمان ہیں تو اس کو روکے نہیں، اس کو آگے بھیجے۔ اب دین اسلام کا دفاع جو ہے نا دوستوں، وہ لے دے کے یہاں رہ گیا ہے کہ آپ کتنا اس حدیث کو آگے بھیج سکتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ چیزیں جو بالکل موضوع ہے، موضوع کے معنی ہیں من گھڑت، ضاد کے ساتھ گھڑی ہوئی بات، جس کی کوئی تحقیق نہیں، کوئی اصل نہیں، اس کو حدیث لکھ کر اور حدیث بنا کر بھیج دیا جاتا ہے، اور لوگ اس کو باقاعدہ ایک نیکی سمجھ کے، ایک عمل سمجھ کے آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ اندازہ نہیں کہ میں کتنے بڑے بھیانک جرم کا، گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں، اس لیے کہ حدیث پاک میں بڑی سخت وعید ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بول دیا، یعنی اس کی کوئی تحقیق نہیں کی اور ایک بات مجھ سے منسوب کر دی، میں نے کی نہیں، تو کیا ہوگا؟ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، یہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، جہنم میں بنا۔ اب آپ بتائیں، جس کام کو آج امت کا ایک طبقہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، بہت بڑا عمل سمجھ کے کر رہا ہے، حقیقت میں وہ ہمارے ہی گلے کا پندہ بننے جا رہا ہے۔ موقع بموقع یہ چیزیں امت کے اندر اٹھائی جاتی۔ اب سفر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے نا، آج 27 سفر ہے غالباً،
اب 2 دن بعد یا 3 دن بعد ماہ ربیع الاول کا آغاز ہوگا، اور چونکہ ربیع الاول کے مہینے میں محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی ایک خاص نسبت ہے اس مہینے کو، اور سال کے باقی مہینوں کے مقابلے میں چونکہ ربیع الاول میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کا اور آپ کی مبارک زندگی کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، تو ایسے طبقات جو غیر محتاط ہیں یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم نے کوئی نیا نہیں کیا تو کام نہیں بنے گا، حدیثیں گڑھ لی گئی، تو حدیث بہت زیادہ پھیل گئی، شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہو، نہیں تو آ جائے گی جلد، کہ بھئی جس نے کسی کو ربیع الاول کے چاند کی سب سے پہلے مبارکباد دی تو اس کے لیے جنت واجب ہوگا۔ یہ حدیث پھیلنا شروع ہو گئی ہے دوست، جس نے کسی کو ماہ ربیع الاول کے چاند کی سب سے پہلے مبارکباد دی اس کے لیے جنت واجب ہو۔ اب اس روایت کی عمر زیادہ نہیں ہے دوستوں، آپ ساتھی بھی جن کی اتنی عمریں نہیں ہیں آپ خود بتا سکتے ہیں کہ یہ باتیں آج سے 5-6 سال پہلے نہیں تھی۔ بدعات کی عمر بھی کم ہوتی ہے اور اس کی ہیئت کا زمانہ بھی کم ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے اس میں تبدیلی آپ کو نظر آئے گی۔ یہ آسان فرق ہمارے بزرگوں نے اکابر نے لکھا کہ سنت میں استقرار اور دوام پوری زندگی کا ہے، جو سنت آپ کو یہاں ملے گی وہ دنیا کے ہر کونے میں ملے گی اور اسی طریقے پر ملے گی، لیکن بدعت آپ کو جہاں نظر آئے گی دوسرے علاقے میں چلے جائیں اس بدعت کا رنگ الگ ہوگا، انداز الگ ہوگا، اور پھر اپنے علاقے میں 3-4 سال بعد آپ کو اسی بدعت کے موجدین ملیں گے کہ وہ اس میں مزید کچھ نیا ایڈ کر رہے ہوں گے۔ یہ فرق ہے دوست۔ دین اسلام کوئی خدا نخواستہ ایسا مبہم دین نہیں، ذالک الدین القیم، قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مستحکم، مضبوط اور واضح دین ہے، یہ ایسا مجہول نہیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آیا اور اس سے غلطی ہو گئی۔ تو اس قسم کی موضوع باتیں، من گھڑت باتیں، بنائی ہوئی باتیں، اس کے پھیلانے کا مقصد کیا ہے دوستو؟ کیا نعوذ باللہ خدا نخواستہ ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے کہ جب تک ہم کوئی ایسی بڑی بات نہیں کریں گے تو اس وقت تک حضور علیہ السلام کی محبت کا حق ادا نہیں ہوگا؟ کیا اللہ کے پاک پیغمبر کی ذات وہ ہماری ان بنائی ہوئی بے مقصد باتوں کی محتاج ہے؟ اللہ نے آپ کو جو مقام دے دیا، جو قرآن نے دے دیا، اور پوری کائنات آپ کی تعریف کے اندر لگی ہوئی ہے، اس کے بعد اس قسم کی غیر محقق، غیر سنجیدہ، غیر واضح باتیں کرنا دوستو، یہ سوائے دین سے جاہل ہونے کے اور اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے تمام طلباء سے اور تمام ساتھیوں سے یہ درخواست ہے، یہ تو میں نے ایک مثال عرض کی، ورنہ اور بہت سارے موقع ہیں۔ یہ جو سفر کا آخری بدھ ہے نا، اس کے بارے میں بھی کچھ کہانی ہے دوستو، آپ کو پتہ ہے؟ سفر کے مہینے کے آخری بدھ کے دن کے بارے میں بھی کچھ کہانی ہے، اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کا جو جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے، اس میں قضائے عمری کی بھی ایک کہانی ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ لیں اور پچھلی تمام قضا نمازیں آپ کی صفاً صفا ہو گئی۔ ان چیزوں کے افشا کا، پھیلانے کا مقصد کیا ہے؟ صرف کہ اس دین کی بنیاد کو، حدیث پر اعتماد کو اور سنتوں پر چلنے کا جو عزم ہے وہ کمزور پڑ جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ساتھی آج عمل میں کمزور ہے۔ کس کا دل چاہتا ہے کہ بھئی وہ فجر میں اٹھیں نرم گرم بستر چھوڑ کے
کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ قربانی دے کر نفلی روزے رکھے، بھوک پیاس گرمی برداشت کرے؟ تو لہٰذا یہ باتیں پھیلا دی گئی. اس لیے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو آج دیکھتے ہیں کہ وہ سب الٹا سیدھا کر رہے ہوتے ہیں، سب غلط سلط چل رہا ہوگا، نہ نماز ہے، نہ اعمال ہے، نہ مسجد ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جی ایک رات آئے گی اور مسجد ہے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں. بھئی کیا ہو گیا؟ بھئی آج تو بڑی رات ہے، نہ آپ کل کی عشاء میں تھے، نہ آنے والے کل کی عشاء میں آپ ہوں گے جو فرض ہے. آج کیسے بھی؟ آج تو خاص نوافل پڑھ لیں. بات سمجھ گئے دوست؟ اس لیے ایک علمی ذہن کے ساتھ اور اتباع سنت کے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو بیدار رکھیں. ایسی باتیں جو حدیث کے عنوان سے بھیج دی جائے اس کو ہرگز آگے مت بھیجیں جب تک آپ کو تحقیق اور تسلی نہ ہو جائے. اور جب تحقیق اور تسلی نہیں ہے تو اس کو آگے فارورڈ مت کریں. یہ وبال مزید اپنے گردن پہ نہ لیں. ہاں اگر تحقیق ہو گئی، تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا، آپ نے کسی سے پوچھ لیا، انہوں نے کہا بھئی یہ حدیث ہے، چلیں پھر آپ نے آگے بھیج دیا، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے علاوہ ان اعمال کے اندر ابتلا کرنا یہ بہت زیادہ مصیبت ہے. تو بہرحال چونکہ بہت سارے فتنوں کے ساتھ آج یہ معاملات بھی ہمارے سامنے ہیں، بحیثیت ایک مسلمان کے، ایک دین کے طالب علم کے اور ایک صاحب عمل مومن ہونے کے، یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو عقیدتاً مضبوط کریں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بند کریں. انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے. ختم خواجگان جو ہر ہفتے کے دن ہوتے ہیں، جن کے پاس اپنے کارڈ ہیں وہ نکال لیں، نہیں تو ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا وإلی ربک فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وسلم. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض.
7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تین مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تین مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تین مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تین مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ تین مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تین مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تین مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جتنے ختمات مبارکہ پڑھیں گے اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص صحابہ کرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ بزرگوں کو، اپنے والدین، اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ان تمام حضرات کو پورا پورا اجر نصیب فرمائیں۔ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی کریں گے، مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر دیں، دلوں کو یکسو کر لیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں۔ اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، کدورات سب کچھ نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ۔ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ۔ دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ۔ سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ۔ سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ۔ سب کا رازق ایک خدا، لا الہ الا اللہ۔ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ۔ اس کا ہر دم ذکر کیا کر،
الہ الا اللہ، دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ کچھ دیر کے لیے ہمارا یہ مل بیٹھنا، آپ کا مبارک ذکر کرنا یا اللہ قبول فرما دے۔ پوری زندگی ہماری زبان کو، ہمارے دلوں کو ذکر سے معطر رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔